شفاعتاً سیئہ اور طرح کی بھی ہوتی ہے. آپ نے سفارش کی اور کسی نااہل کو آپ نے پائلٹ بنا دیا. آپ نے سفارش کی کسی نااہل کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا. اب وہ ڈاکٹر بن گیا فیک ڈگری کے ساتھ. اب وہ سرجری بھی کر رہا ہے. اس کو چکن کاٹنا نہیں آتا ہے ٹھیک سے, وہ سرجری کر رہا ہے. اور جو لوگ اس کے ہاتھوں مریں گے, اور جو بری پرسکرپشنز وہ دے گا, اور جو مرض پھیلے گا, اور جس فیملی میں لاس, اکنامک لاس ہوگا, جو نقصان ریپل ایفیکٹ ہوگا نا اس ڈاکٹر کی وجہ سے, جو نقصان ہوگا اس کا ایک آنسو کا, ایک ظلم کا, ایک تکلیف کا حساب جس بندے نے غلط سفارش سے اس کو ڈالا تھا نا, اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. بہت بھاری آیت ہے نا. ایک طرف تو کہا جو ذمہ داری ہے وہ اس کو دیا کرو جو اس کے لائق ہو. دوسری طرف بہت آسان الفاظ میں بتا دیا کہ اگر آپ نے ریکمنڈیشن کرنی ہے بری, یعنی آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ برا ہے لیکن پھر بھی آپ نے آگے کر دینی ہے, اس کو شفاعتاً سیئہ کہا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف کہا ہے شفاعتاً حسنہ. اس کے بارے میں آخری بات, اصل میں پہلی بات آیت میں یہ ہو رہی تھی, پہلی بات ہو رہی تھی شفاعتاً حسنہ کی, یعنی آپ اچھی سفارش. یہ کیا چیز ہوتی ہے اچھی سفارش؟ اچھی سفارش یہ ہوتی ہے کہ واقعی کوئی اچھا ہے, واقعی کوئی اچھا ہے. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ صرف امریکہ میں ہوتا ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہوتا. آپ لوگ بہت اچھے ہیں. تو پاکستان, وہاں پہ امریکہ میں یہ ہوا, میرے 2 اسٹوڈنٹس تھے. میں ایک پروگرام پڑھایا کرتا تھا عربک کا. تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے تھے 9 مہینے کے لیے, اپنی یونیورسٹی سے گیپ ایئر لے کے میرے ساتھ وہ قرآن اور عربی پڑھتے تھے 9 مہینے. تو اس میں سے 2 اسٹوڈنٹس تھے, وہ روم میٹس تھے, انہوں نے اپارٹمنٹ اکٹھے لیا, وہ دونوں اکٹھے جو ہیں وہ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں. تو ان میں سے ایک ماشاءاللہ بہت ہی نمازی, فجر میں مسجد میں فجر جا کے اس نے پڑھنی, ظہر اثر مغرب عشاء, پڑھائی میں بہت تیز الحمدللہ, بہت ہی شریف لڑکا. اور دوسرا ذرا سست تھا, وہ رات کو 2-2, 3-3 بجے تک اس کی نیٹ فلکس سیریز ختم نہیں ہوتی تھی. کلاس میں لیٹ آتا تھا, کبھی آتا نہیں تھا. تو دونوں روم میٹس تھے, اور ایک جو ہے وہ گندا رہتا تھا, کبھی کچن بھی صاف نہیں کیا ہے, کبھی ادھر ادھر سب کوڑا پڑا ہوا ہے, دوسرا ہمیشہ صفائی کرتا رہتا تھا. رائٹ. تو ہوا یہ کہ جب وہ گریجویٹ ہو رہا تھا تو مجھے کسی نے ای میل بھیجی کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آپ کے پروگرام میں آتا ہے. میں نے کہا جی آتا ہے. میں کہا میں سوچ رہا ہوں اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے لیے نا, تو آپ میرا اس سے رابطہ کرا سکتے ہیں جو اس کے ساتھ روم میٹ ہے, جو میں ذرا پوچھ لوں کہ کیسا رہتا ہے کمرے میں نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا تھا ان کی پرسنل سچویشن کیا ہے. تو اس لڑکے کو میں نے رابطہ کرا دیا اس فیملی سے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس لڑکے کے بارے میں. تو اس لڑکے نے ان کو کال کر کے کہا ہاں یہ ڈرگس بھی کرتا ہے, اور یہ جو ہے نماز نہیں, نماز تو یہ صرف جب جاتا ہے وہاں پہ تو پڑھتا ہے, ورنہ نماز نہیں پڑھتا یہ. اور یہ جو ہے اس کا الکوہل پرابلم بھی ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے اس نے کہانیاں بنا کے اس لڑکے کے بارے میں, جو رشتہ آ رہا تھا نا اس کو نیوکلیئر بام لگا دیا, اس پہ وہ راکٹ لانچر لگا دیا اس نے. اب وہ کال بھی نہ کریں گے اس کو, کبھی بھی سوچیں گے بھی نہیں اس کے بارے میں. اور یہ لڑکا حیران کہ یہ ہوا کیا. وہ خوش تھا کہ رشتہ آیا ہے, اس کو لڑکی پسند تھی, اس نے کہا کہ اچھی فیملی ہے, تو وہ بھی خوش تھا. استاد ان کی ای میل آئی تھی. میں نے کہا ہاں آئی تھی, میں نے آگے کر دی تھی. ایک دن وہ روتا ہوا آیا میرے پاس, اس نے کیا کیا میرے ساتھ, اس نے ایسا کیوں کیا. میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو فادر نے آخرکار مجھے کال کر کے جواب دیا, اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا تو یہ مسئلہ ہے, تم تو یہ کرتے ہو, تم تو بہت ہی دھوکے باز نکلے, تم تو مکار نکلے, تم تو یہ نکلے. تو وہ آنسو اس کے نکل رہے ہیں. اس نے کہا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس تھا نا, کہ یہ کیوں آگے نکل رہا ہے, اس کے ساتھ کیوں اچھی چیز ہو رہی ہے. ایک تو یہ صبح کو جلدی بھی اٹھتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے, استاد بھی اس کو پسند کرتے ہیں, ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے, اور رشتہ بھی اس کا آ رہا ہے. یار کچھ تو فیئر ہونا چاہیے, تھوڑا سا ایکویشن بیلنس ہونی چاہیے نا پھر. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ زیادہ ایروگینٹ نہ ہو جائے, زیادہ اس پہ ساری کامیابیاں اس کے سر پہ چڑھ جائیں گی. تو میں نے اس کو تھوڑا زمین پہ لانے کی کوشش کی. یہ جو مینٹیلٹی ہے نا زمین پہ لانا, یہ ہے شفاعتاً سیئہ آلسو. اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ شفاعتاً حسنہ کریں, آپ اچھی ریکمنڈیشن کریں. آپ کسی کو, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کسی کے ساتھ کمپلیٹ کر کے آپ یہ نہیں سمجھے کہ اگر میں اس کے بارے میں کوئی خراب بات پھیلا دوں تو شاید میری دکان آگے چل جائے گی. شفاعتاً سیئہ کی میں ایک اور حسنہ کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں. فرض کریں میرے پاس کوئی آتا ہے, کہتا ہے کہ یہ آپ فلانا سوال ہے میرا اسلام کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں. میں کہوں گا کہ میری تحقیق ابھی تک ادھر تک محدود ہے, لیکن اس معاملے میں ایک اور صاحب ہیں, ان کی تحقیق مجھ سے کہیں زیادہ ہے, آپ ان سے پوچھ لیں یا آپ ان کے پاس چلے جائیں. لیکن میرے ذہن میں اگر یہ خیال آئے میں کسی اور کو کیوں ریکمینڈ کروں,
اگر میں نے فلانے کو ریکمینڈ، پھر میرے پاس واپس کون آئے گا؟ پھر تو میں ان کی دکان چلا دوں گا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ خیر پھیلنا ہے، میں نے اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا، خیر کو آگے پہنچنا ہے۔ اور خیر اگر کسی اور کے ہاتھ میں، فرض کریں کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں جس کو میں پسند بھی نہیں کرتا لیکن اس کی یہ چیز اچھی ہے، میں پھر بھی اس کو ریکمینڈ کروں گا، دیٹس شفاعہ حسنہ۔ ایک ڈاکٹر ہیں، میرے فادر کو بھی انہوں نے ٹریٹ کیا تھا، پتا چلا وہ بہت ہی مین قسم کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی فیلڈ میں بہترین ہے۔ اب کوئی آئے، آپ کے والد کا بھی یہ ایشو تھا، آپ کون سے ڈاکٹر کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اب میرے ذہن میں ہے کہ وہ تو بہت مین آدمی ہے، اس کو میں کیسے ریکمینڈ کروں؟ نہیں، اس معاملے میں وہ اچھا ہے کہ نہیں، لائف سیونگ ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہاں اس کو میں ریکمینڈ کروں گا، ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ذرا فاصلہ رکھنا، ذرا وہ بہت مسالے دار باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہوں گا، بس جو اچھی چیز ہے وہ آپ نے ریکمینڈ کر دی، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اس کے بعد اگر فرض کریں اس ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کے بعد پیشنٹ بہتر ہو گیا، پیشنٹ بہتر ہوا تو وہ اپنی جاب پہ واپس جا سکا، جاب پہ واپس جا سکا تو اپنے بچوں کے لیے سیونگز کر سکا تو وہ کالج جا سکے، پھر بعد میں وہ ان کی اپنی انکم ہو گئی، اب وہ بھی صدقہ دے رہے ہیں، وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، وہ سارا جو ٹرکل ایفیکٹ ہے نا جنریشنز تک، اس کی اچھائی کس کو جا رہی ہے؟ میں نے سمپل سی بات کی تھی، آپ اس کے پاس چلے جائیں، شفاعت الحسنہ۔ کسی کو ریکمینڈ کر دیا تھا میں نے، کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہہ دی جو واقعی اچھی ہے، میں نے اچھی بات کہہ دی تھی۔ اب بیلنس یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ ہے تو اس کی حد تک آپ اچھی بات کہہ دیا کریں، اور کوئی بری بات پتہ ہے تو غیبت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ سے مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے نا کہ فلانے اکاؤنٹنٹ کے پاس میں جاؤں یا نہیں ایکچولی میں گیا تھا اس اکاؤنٹنٹ کے پاس اور اس نے چیٹنگ کی تھی تو میں اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ کو اس میں غیبت نہیں ہے، وہ تو آپ کو کہنا پڑے گا، کیونکہ پھر اگر آپ نہیں وارن کرو گے اس بارے میں تو پھر وہ شر پھیلے گا نا، وہ شر پھیلے گا، تو وہ تو آپ کو کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے اعلان شروع کر دیں اس کے خلاف۔ تو یہ کانسیپٹ جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے اصل میں پوری سوسائٹی یا تو کولیپس ہونا شروع ہو جاتی ہے یا فلرش ہونا شروع ہو جاتی ہے یا کامیاب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔